مسلمان ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، جنت میں چلے جائیے گا۔ میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، میں نے اپنے اسٹاف کو سمجھانا شروع کیا، میرے اسٹاف کہنے لگے مولانا لگتا ہے آپ تو وہابیت سے متاثر ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جاتا ہے آدمی۔ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا یہ میرا چپراسی آیا راجپوت ہے، ایک چپراسی تھا، چائے پلاتا تھا وہ۔ میں نے کہا چچا جی درانا آپ پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا جاؤ ہو گیا کام۔ میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ میں نے کہا صاحب تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے کیوں جائے گا جہنم میں؟ اس نے بھی تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا صاحب پڑھا ہے مگر دل سے نہیں مانتا۔ میں نے کہا واہ بڑی پیاری بات کہی۔ میں نے کہا تم بھی سمجھو کہ کیا لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کو؟ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت کی کتنی قسمیں ہم نے خاص کر رکھی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن مرغا چرانے کو بکرے چرانے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ بڑا دھچکا لگا ہم کو اس وقت جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا 11ویں شریف کا، بریانی پکی ہوئی تھی، خوشبو آ رہی تھی، جلسے میں تقریر کر رہا، دھڑلے سے ایک اہل حدیث کھڑا ہوا تقریر کے بعد۔ میرا طریقہ تھا پہلے جب میں تقریر کرتا تھا تقریر کے بعد ٹائم دیا کرتا تھا سوال جواب کرنے کا، فری اسٹائل، جو سوال چاہو کرو جواب دوں گا، کیونکہ جواب قرآن و سنت سے دینا تو تھا نہیں، فری اسٹائل۔ وہاں کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صاحب قرآن کی آیت میں، مفتی تھا، فری اسٹائل۔ ہم لوگ مختار کل ہو جاتے ہیں، اس طبقے میں جائیے دیکھیے ان کی پوجا ہوتی ہے، مختار کل ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے، وہاں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ امام اعظم نے کہا ہو گیا، مصطفی رضا خان صاحب نے کہا ہو گیا، فلاں صاحب نے کہا ہو گیا، بات ختم، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اہل حدیث کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ بریانی جو آپ کھائیں گے ابھی 11ویں شریف کی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ ناجائز کیوں ہونے لگی؟ لیکن صاحب یہ ذبیحہ ہے نا غیر اللہ کا۔ میں نے کس نے کہا غیر اللہ کا ذبیحہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا۔ اس نے آیت پڑھ کے سنائی، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے، ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ میں نے تعویل تو کر دی مجمع کے سامنے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے، لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں، پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے۔ تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی، تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں، اس کا بھانجا بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ اس کا بھانجا تھا بریلوی، ہمارے قبیلے کا، ماموں تھا اہل حدیث، دونوں میں خوب چلا کرتی تھی۔ دونوں آئے ملے، حضرت سے ملو حضرت سے ملو۔ ماموں نے، بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے، کہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے ہیں۔ 2 ٹرک کا مالک ہو گیا تھا انہی دنوں میں وہ، اور وہاں یہ عام عقیدہ ہے کہ غریب نواز کا دیا ہوا۔ ماموں میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے۔ قربان جائیے بھانجے کے جواب، ماموں کے جواب پر۔ بھانجا نے کہا ماموں غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے۔ تو ماموں نے کہا بھانجے تیرے بغل میں جو سیتا رام ہے اس کے پاس اس کے بھگوان نے 4 ٹرک دیے ہیں۔ میرے سامنے بات ہوئی، میرے دل میں بڑا دھچکا لگا، میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو بھی 4 ٹرک ملا، بالکل صحیح ملے۔ تو اب اگر اس کا بھی خدا داتا بن جائے، غریب نواز بن جائے، 2 ٹرک مل گئے تو اس کے بھی مل گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ اب ان باتوں کو جو میں نے سوچا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی، سوچنا پڑا کہ کیا چکر ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے، بولتے ہیں منہ سے، لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کتنوں کی آپ کا ڈالتے ہیں۔ نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نظر منت نظر عبادت ہے،
اور ہمارے اس طبقے میں نظر کبھی اللہ کی نہیں مانی جاتی ہے، ہمیشہ غیر اللہ کی مانی جاتی ہے۔ میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میں نے پایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی سارے شرک کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابو جہل کی کیا غلطی تھی، وہ بھی تو اللہ ایک مانتا تھا، اور ساتھ میں جن بتوں کو اس نے بٹھا رکھا تھا وہ بہرحال ان بزرگوں سے زیادہ بڑے تھے۔ بخاری کی روایت کے مطابق وہ معزز ہستیاں تھیں جن کی تصویر انہوں نے سجا رکھی تھی، ان میں انبیاء بھی تھے، فرشتوں کی تصویریں تھیں۔ سوچنا شروع کیا میں نے، اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب لا الہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد، نہ تیری صفات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد، نہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد۔ ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں، دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے گا، نہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اٹھیں گے، ہماری کوئی امید تیرے علاوہ کسی سے وابستہ نہ ہوگی، ہماری ساری آرزوؤں تمناؤں کا مرجع صرف تو ہو۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آگ اور پیٹرول دونوں ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں نا، یا رکھ لیں گے آپ؟ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس نے لا الہ پڑھتے ہوئے کسی قسم شرکیہ عقیدہ رکھا یا کوئی شرکیہ عمل کیا اس نے، تو ایمان رخصت ہو گیا اس کے اندر۔ یا تو سینے میں ایمان رہے گا یا شرک رہے گا، دونوں میں سے ایک ہی رہے گا۔ اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، تو نہ تو آپ ذہنی طور پر کبھی شرک کے شکار ہو سکتے ہیں، نہ عملی طور پر کبھی آپ سے شرک کا صدور ہو سکتا۔ اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں کوئی کمی ہے اللہ کی عبادت یا اس کی ذات و صفات میں، اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفات، عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا وہاں ایمان نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ملتا ہے آپ کو، اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے۔ یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے، جبھی وہ مسلمان ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے، شک و شبہ ہے، تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں۔ ذرا سوچیے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا، پنچ ہم ان کو بناتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا۔ تو میں نے ان کو پنچ مانا، پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے، پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا، تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں، پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا۔ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا، اعلی حضرت نے یہ فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا، نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے، نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے، نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں، یا دنیا ان کو مان رہی ہے، یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا فرما دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، ایمان والا نہیں، اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو، مفتی کو، امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں،
اس کی ذات و صفات عبادت میں اور اس کے رسول کو صفت رسالت میں بھی ایک جانے اور شرعی احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے نہ سنے نہ اس پر دھیان دے۔ میرے دوست، اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہی بات قرآن کی آیت میں کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر چلتے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کی وصیت بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، چار چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے نکال سکتی ہیں، نقصان سے اوپر کر سکتی ہیں۔ یوں تو ہمارا اور آپ کا معیار آج کل بدل گیا ہے، نقصان اور فائدے کا، نقصان اور فائدے کا معیار بدل چکا ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نقصان اور فائدے کا معیار یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ میرے دوست، دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے اس کے علاوہ نہ ہو، اگر اس کے علاوہ ہے تو مردود ہے۔ آپ تعجب ہوگا آپ کو اس حدیث کو سن کر کے، یا آپ نے سنا بھی ہوگا، 3 مسلمان آئے، انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، ام المومنین سے سوال کیا، ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ایسے ویسے سب۔ انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، تینوں نے آپس میں تہیہ کر لیا، ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، باہر آئے، پوچھا انتم تقولون کذا و کذا، تم ہی لوگوں جو ایسا ایسا بول رہے تھے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ واللہ انی لاخشاکم، بخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے دور ہوا بے رغبتی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے والا اگر وہ رسول کی سنت سے دور ہو کر عمل کرتا ہو، وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہے، رسول کی محبت کرنے والوں میں سے نہیں، رسول سے وہ دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ تیسری چیز جس ذمہ داری کو آپ نے آرام سے ان علماء کندھے پہ ڈال دیا، وہ یہ ہے کہ حق کی وصیت، دین کی تعلیم اور تبلیغ، یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات سے ہم کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہم ان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا مبلغ بنائے۔ السلام علیکم۔ ہدیہ تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمام احباب کا